نظم وہاں ہوتا ہے جہاں مختلف اجزاء ہم آہنگ ہو کر خاص ہدف کے لیے بر وقت ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس ہدف کی طرف چلیں اور ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو مختلف اجزاء مناسب طریقے سے ہم آہنگ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ ایک خاص مقصد کو حاصل کریں. اس مجموعے کو اور اس سسٹم کو نظم کہتے ہیں. نظم یہ ہے. تو کائنات میں سب سے چھوٹے ذرے سے لے کر ایٹم کے ذرات سے لے کر بڑے بڑے کہکشانوں تک یہی نظام موجود ہے. یعنی کہ مختلف اجزاء ہیں جو ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں اور بر وقت مدد کرتے ہیں اور خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس میں سستی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے. گاڑی کی مثال دی، گھڑی کی مثال دی آپ کے پاس، اور بڑی بڑی مثالوں میں انسان کو آپ دیکھیں کہ کائنات کے جو ہیں تمام عناصر اس کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، مچھلی کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں، دریا سمندر کس طرح ہم آہنگ ہے. مچھلی کی ساخت، مچھلی کے پر، مچھلی کی غذا، مچھلی کا زندگی اور پانی ہم آہنگ ہے. انسان کو دیکھیں، ہوا کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں اور مختلف کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں، ہم آہنگ ہے. آپ کا معدہ اس روٹی کے ساتھ کس قدر ہم آہنگ ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس معدے کو اسی روٹی کے لیے بنایا. یہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں، دانتوں کو ایسا لگتا ہے کہ بلکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ انہی چیزوں کے لیے بنایا. کس طرح آپ کھا سکتے ہو اور ہضم کر سکتے ہو. پورا آپ کا نظام انہضام کس قدر ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہم آہنگ. اسی طرح خون، اسی طرح دل، اسی طرح آنکھیں. ان دو آنکھوں میں کس قدر ہم آہنگی ہے کہ ایک ساتھ کسی ایک چیز کی طرف دیکھ لیتے، دونوں مل کر ایک تصویر لے لیتے ہیں. یہ ہم آہنگی پوری کائنات میں موجود ہے. نظم ہے. یہ مختلف اجزاء ہیں آنکھوں میں، کانوں میں. یہ مختلف اجزاء مل کر ایک خاص کام، سننے کے کام کو انجام دے دیتا ہے. زبان اسی طرح سے، باقی اعضاء اسی طرح سے ہیں. صحیح؟ تو یہ نظم موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے آج کے زمانے میں نظم و ضبط کا نغمہ کہاں سے آیا. اس کتاب میں لکھا کہ آج کا انسان اکثر اپنے بڑے بڑے اور مشکل کاموں کو کسی مشین کے ذریعے انجام دے دیتا ہے. تازہ ترین ایجادات ہی میں ایک چیز کمپیوٹر ہے جس کے کارناموں میں سے کچھ نہ کچھ آپ ضرور واقف ہیں. مثلا ایک کمپیوٹر ایک پرانے مریض کے حالات پر پوری تفصیل کے ساتھ 10 سال کے عرصے میں اس کی حالت کیسی رہی، یہ کام صرف چند منٹوں کے اندر ڈاکٹر کو بتا سکتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو وہ ضروری دوا تجویز کر کے مریض کو اطلاع دے سکتا ہے. فلاں دوا فلاں مریض کو جو ہے اسی طرح پورے کارخانے کے نظام سنبھال لیتا ہے. آج کل ہر کسی نے سافٹ ویئر بنا لیا ہے اپنا سسٹم اور اسی کی طرح اسی پہ کام. آج کے دور میں بہت سے کارخانے اسی ذریعے چل رہے ہیں. انہیں کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے، سب کو چل رہے ہیں. آیا یہ بات ممکن ہے کہ مشین اتفاق سے بن گئی ہو اور کوئی اس کا بنانے والا نہ ہو؟ یہ سوال ہے. یا اس کا اتنا باریک پن اس کے بنانے والے کی مہارت کی دلیل ہے؟ یا خود بخود وجود میں آیا یا کسی ماہر نے بنایا ہے؟ یہ دلیل ہے اس کی مہارت، بنانے والے کی مہارت پہ. یقیناً جو شخص بھی اس مشین کو دیکھے گا یا اس کے بارے میں سنے گا فوراً اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچنے لگے گا کتنا زبردست عالم تھا. نہ صرف عالم تھا، ماہر تھا، زندہ تھا اور طاقتور تھا اور اس نے بنا دیا. وہ جو بنانے والا ہے اس کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری خصوصیات کو آپ صرف اسی مشین میں جو ہے کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ دیکھنے والا تھا، کہ وہ پڑھا لکھا تھا، ماہر تھا وہ اپنی فیلڈ میں، اور وہ توانائی رکھتا تھا اور وہ زندہ تھا. یہ ساری خصوصیات ہیں.
اب آٹومیٹک باورچی خانے کی طرف آ جائیں. اور بھی ایک ایسی مشین ایجاد کی گئی ہے جو 1 گھنٹے میں بہترین کھانے تیار کرے اور 1000 آدمیوں کی دعوت کر سکتی ہے. بعض ملکوں میں ان مشینوں سے راستوں کے ہوٹلوں میں کام لیا جاتا ہے. اس مشین کا کام 20 ماہر باورچیوں کے برابر ہے. یعنی ایک مشین بنا دیا 20 باورچیوں کے برابر ہے. جس وقت آپ کی گاڑی ہوٹل پہنچ جاتی ہے، گاڑی پارک کرتے ہیں، ایک مخصوص لاؤڈ سپیکر سے ایک آواز آئے گی کہ کیا نوش فرمائیں گے، آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں. آپ نے مختلف چیزوں کی فرمائش کی. تقریباً 8 منٹ اور 11 سیکنڈ کے بعد ایک بیرا آپ کے آرڈر کے مطابق چیزیں لے کر حاضر ہوگا. سب کمپیوٹرائز ہے. آٹومیٹک باورچی خانے کا طریقہ کار: جس وقت آپ نے بٹن دبا دیا اور بس ایک بلب جل جاتا ہے، اور جب آپ نے اپنی فرمائش بتائی، وہ آدمی جو اس مشین پر بیٹھا ہے وہ ایک خاص بٹن کو دبائے گا. یہ مشین فوراً کام کرنے میں لگ جاتی ہے. مثلا آپ نے سینڈوچ کی فرمائش کی تو اب ایک چھری خود بخود ڈبل روٹی کے ٹکڑے کاٹنا شروع کر دے گی، اور اسی لمحے تھوڑا گوشت سکنے کے لیے اپنی جگہ پہنچ جائے گا، جو کہ 4 منٹ اور 11 سیکنڈ میں کباب بن کر تیار ہو جائے گا. اور ٹوسٹ جہاں آپ نے رکھا ہوا ہے وہ سج جائے گا. پھر رفتہ رفتہ سینڈوچ کے تمام اجزاء اپنی اپنی جگہوں سے روٹی تک پہنچ جائیں گے، اور پھر یہ پورا سینڈوچ تیار ہو کر نائلون کی تھیلی میں پہنچ جائے گا اور مہر بند ہو کر اس کی خدمت میں روانہ ہوگا. یعنی مشین بنایا ہے، آپ آرڈر دیں، سینڈوچ کے لیے ایک بٹن ہے، روٹی کے لیے ایک بٹن ہے، سالن کے لیے، چاول کے لیے. مثلا انہوں نے اس طرح سے ترتیب دیا ہوا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ اوربس مشین بغیر کسی موجد کے بن گئی اور یہ خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گئی؟ حالات و زمانہ کی گردش نے ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے اس مشین کی صورت اسے دی ہے. حالات نے خود اتفاق سے یا ایسا ہے. اس میں کسی کو دماغ سوزی کی، مغز خراشی کی ضرورت نہیں پڑی، یا یقیناً چند ذہین اور پڑھے لکھے اشخاص نے سخت محنت اور توجہ سے بنایا ہے. یقیناً یہ انتظام اور ترتیب جو آپ نے اوپر پڑھ لی، یہ کسی کی کوشش کا نتیجہ ہے، اتفاق سے ایسا نہیں ہوا. اور اس نے بہت ہی باریک بینی سے تمام چیزیں سیٹ کی ہیں، اور ہر چیز اپنے وقت پر تیار ہو جاتی ہیں، ورنہ ایسی عجیب غریب مشین ایجاد نہ ہوتی. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نظم و ضبط، نظم و ترتیب اور ہر چیز کا اپنے وقت پر تیار ہو جانا، ان کے پردے میں کسی عالم و قادر کا ہونا ضروری ہے. ورنہ اتفاق زمانہ کی گردش کبھی بھی اتنی مہلت نہیں رکھتے کہ ایسی ترتیب اور تنظیم کو وجود میں لے آئے. جس طرح سے ٹھنڈے پانی سے جلا دینے کی توقع بے جا ہے. ٹھنڈا پانی میں آپ بولیں اس سے ہم چائے بنائیں گے، ٹھنڈے پانی سے چائے نہیں بنے گی کیونکہ اس میں گرمائش نہیں ہے. اسی طرح اتفاق سے تنظیم و ترتیب کی توقع بھی بیکار ہے کہ اتفاق سے کمپیوٹر وجود میں آ جائے. اتفاق سے کوئی ایک سیڑھی بھی وجود میں نہیں آتی. اسی لیے یہ نظم و ترتیب جو ذہن انسانی میں، اعصاب میں، بلکہ پورے اجزائے بدن میں، بلکہ پوری کائنات میں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، یہ خود ایک مستقل دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پس پردہ کوئی جاننے والا، قدرت والا، حکیم، دانا، توانا، زندہ، ناظم موجود ہے. ہم جتنا زیادہ دنیا کے عجائبات میں چھان بین کریں گے اس خالق کی عظمت میں اضافہ ہی نظر آئے گا. کیا کوئی سمجھدار کہہ سکتا ہے کہ کمپیوٹر کے مقابلے میں ذہن انسانی کی اہمیت کم ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ اس ذہن انسانی ہی نے تو اس کمپیوٹر کو بنایا ہے. اب کمپیوٹر اس قدر پیچیدہ ہے تو جس ذہن نے کمپیوٹر کو بنایا ہے وہ کس قدر پیچیدہ ہے. کمپیوٹر خود بخود وجود میں نہیں آتا، تو اس ذہن انسانی جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا وہ کیسے خود بخود وجود میں آ سکتا ہے؟
پھر ذہن انسانی کا خالق کون ہوگا؟ ہر شخص یہی کہے گا کہ یہ سب اسی عالم و قادر خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ذہن انسانی میں جو سمجھنے اور سوچنے کی قوت موجود ہے، یہ خود دلیل ہے کہ جس میں یہ عظیم قدرت نہ ہو وہ دوسرے کو کیسے اتنی قدرت دے سکتا ہے۔ قرآن کریم اس نقطے کی طرف متوجہ کر کے بار بار کہتا ہے خداوند عالم وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے قائم کیا، بغیر عمد۔ خداوند تعالی نے آسمان کو پیدا کیا بغیر عمد، ستون، بغیر ستونوں کے پیدا کیا۔ چاند سورج کو اپنے ارادے کے تابع بنایا، وسخر الشمس والقمر۔ یہ سب ایک خاص مدت تک حرکت کی حالت میں رہیں گے۔ خداوند عالم دنیا کے امور کو مرتب کرتا ہے اور اپنی نشانیوں کو جمع و تفصیل سے پیش کرتا ہے تاکہ تم کو روز جزا اور قیامت کا یقین ہو جائے، لعلکم توقنون، تاکہ تم لوگ یقین کریں۔ خداوند اپنی نشانیوں کو جمع کرتا ہے، پھر جمعاً پیش کرتا ہے، کبھی تفصیل سے پیش کرتا ہے، تاکہ ہم لوگ خداوند متعال کی نشانیوں کا مطالعہ کریں اور ہمیں خداوند متعال کے وجود کا، حکمت کا، علم کا، دانائی کا وغیرہ وغیرہ کا یقین ہو۔